چیزیں بدل بدل کے بنانے بس 16واں باب بارہویں آیت سے لے کر 19 آیت تک۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ وہ میری بزرگی کرے گا، اس لیے جو مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ مجھے مقدس کے وسیلہ سے اپنے کے نام کو آپ کیے جائیں۔ تشریف رکھیے۔ جی خداوند نے میرے عزیزو آپ سب کو پاک مسجد کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کو فاضل سے بہت بہت مبارک ہو۔ اسی خداوند نے میرے عزیزو پاک تقدیر کا بھید، جس کو اگر کوئی سمجھنا چاہے اپنی عقل سے تو شاید نہ سمجھ، اور اگر نہ سمجھنا چاہے تو شاید ہماری سمجھ آئے۔ پاک تقدیر ایسا بھید ہے جس پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں۔ کرسچن اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ دوسرے مذاہب سے جو بات ہمیں منفرد کرتی ہے وہ پاک تقدیر ہے۔ خدا کا ایک ہونا نہیں، وہ دوسرے مذہب بھی ایک ہونا مانتے ہیں۔ خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، واحد ہے۔ ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، جین ہے، کوئی بھی مذہب ہے، وہ سپریم بینگ پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن کرسچینٹی کی مسیحت کی یا بائبل مقدس ہی ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ وہ ہے واحد، ہے ایک، لیکن اس ایک میں کیا؟ مثال کے طور پر میں اور آپ ہر ایک فرد الگ الگ، میں ہوں، لیکن مجھ میرے اندر کیا ہے؟ تو میں ایک ہوں، لیکن مجھ میں اور کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات کہ تسلیم، پاک تسلیم پرانے احکامہ میں ہم تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے، اور پھر نئے احکامہ میں واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ پاک تسلیم کا بھید، اس کے بارے میں مقدس اگسطس نے بہت کچھ لکھا۔ خدا کے بارے میں، پاک تسلیم کے بارے میں بہت کچھ لکھا، لکھتا ہی جا رہا ہے۔ خدا اس پر آشکار کرتا ہی جا رہا ہے۔ ایک دن وہ سفر کرتے کرتے دریا کے کنارے آیا اور دیکھتا کیا ہے، ایک بچہ دریا میں سے پانی لے کر، اس نے ہول بنایا، ٹھیک ہے، پانی لے کر آتا اور اس میں ڈالتا جاتا، بھاگتا جاتا دریا میں سے پانی لے کر اس ہول میں، اس سوراخ میں ڈالتا جاتا، پھر بھاگتا جاتا پانی لے کر آتا اس میں ڈالتا جاتا۔ بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر رہا ہوں، دریا کو کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گیا ہے؟ کیا دریا کوزے میں بند ہو سکتا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ جیسے تو خدا کو اتنی بڑی ہستی ہے، پاک تقدیر ہے، اتنے سے چھوٹے سے دیر میں بند کرنا چاہتا ہے،
کلام میں واضح طور پر اس کی شفیع پاک تفسیر کی صورت دکھاتا ہے. جو سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے، جو نہ سمجھنا چاہے تو وہ ادھر ادھر کے مذاہب میں گم ہو جاتا ہے. کرسچن 3 خداؤں کو مانتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ خدا کو بھی مانتے ہیں، مریم بھی خدا ہے، یسوع بھی خدا ہے. کیا کہتا مانتے ہیں؟ نہیں. کیا کہتا مانتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس؟ یہ بھی غلط ہے. 3 خدا نہیں، خدا ایک ہے. بائبل میں تعلیم یہ ہے، ہمارے آباء خدا کی یا بائبل ہمارے والدہ نے بھی یہی سکھایا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس. یہ نہیں کہ یہ 3 خدا ہیں، خدا ایک ہے. سن اے اسرائیل، تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے. ایک ہی خداوند، ایک ہی خدا ہے. اسے پوری عقل سے، پورے دل سے اور پوری طاقت سے پیار ہے. باپ، بیٹا اور باپ کہاں پر رہتا ہے؟ آسمان تیرا گھر، زمین تیرے پاؤں کی چوٹی ہے. تو جو آسمان پر ہے باپ، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. بیٹا جو انسان بنا، بدن میں آیا. روح القدس پوری عقل سے، پورے دل سے، پوری طاقت سے. ہماری قوت اور طاقت کون ہے؟ ایک خدا. اس خدا میں کیا ہے؟ ایک جج ہمیں بتاتا ہے، اس میں باپ اور بیٹا اور روح القدس ہے. مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کتنے ہیں؟ ایک واحد. تو واحد کا مطلب کیا ہے؟ یونین. یونین. ہمارا خدا یونیٹری ہے، یونیٹری خدا ہے، یونیٹیرین گاڈ ہے. اور یونین کیا ہے؟ من کیا ہے؟ واحد کیا ہے؟ ایک کے اندر کیا ہے؟ منفرد. میرے اور آپ کے عقیدے کو کون سی بات منفرد کر دیا؟ یہی کہ خدا ایک ہے، اس میں 3 شخص ہے، 3 عقل ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس. دنیا کی ہر شے، ہر چیز، ہر انسان ہو، ہوا، پانی، سمندر، آگ، پانی، جو بھی دیکھتے ہیں، سمندر ہے، زمین ہے، اس میں بھی ایک سبب پایا جاتا ہے. اب یہ کتنی انگلیاں ہے جی؟ ایک ہے. اب اس کے حصے کتنے ہیں؟ ایک فنگر ہے، اس کے حصے کتنے ہیں؟ جی. یہ ایک بات ہے، اس کے حصے کتنے ہیں؟ یہ ایک جسم ہے، اس کے حصے کتنے ہیں؟ آنکھ ہے، آنکھ کے کتنے حصے ہیں؟ 3. کان ہے، کان کے کتنے حصے ہیں؟ 3. زمین ہے، زمین کے کتنے حصے ہیں؟ ہر چیز میں سبق پایا جاتا ہے. درخت دیکھتے اس کے کتنے حصے ہیں؟ حصوں میں تقسیم کیا گیا. اگر سمجھنا چاہے تو کائنات کی ہر چیز تصویر پیش کرتی ہے، اگر نہ سمجھنا چاہے تو پھر ابھی جو دعوے دار ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ ایک خدا کو مانتے ہی نہیں ہے. جتنا شرک وہاں پر ہوتا ہے وہیں نہیں ہوتا. شرک ہی شرک ہے. شرک ہوتا ہے کسی اور کو شرکت میں شامل کرنا، یعنی خدا ایک ہے لیکن اس میں اور بھی کچھ شامل کرنا، یہ شرک ہے. کہیں گے آپ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، آپ خدا یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ ہم تو یہی مانتے ہیں، ہم بھی اس کے بیٹے بیٹے ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق جو وہ سوال کرتا ہے وہ کہے گا یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ شرک ہے. سمجھتے نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، ایسے شرک ہے. ہم تو کہتے ہیں
خدا کا بیٹا ہے قدوس ہے، تو ذرا غور کرے پچھلے دنوں عید پر کیا اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، کیا خبریں آتی تھیں؟ آج 4 لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا۔ توحید کیا ہے؟ ایک خدا کو ماننا۔ فرزندان توحید، فرزند کیا ہے؟ فرزند کس کو کہتے ہیں؟ جی بچوں کو کہتے ہیں نا، بیٹے اور بیٹیاں فرزند توحید کے۔ ایک خدا کے بچوں نے 4 لاکھ بچوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ ہم ایک بیٹا مانتے ہیں، بیٹے مانتے ہیں۔ دعاؤں کو دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دعا ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ بسم اللہ اللہ، الرحمن دوسرا، الرحیم تیسرا۔ عقیدہ دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، لا نہیں، اللہ معبود، لا الہ الا اللہ۔ آگے جو بھی عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ کا ہے، موسیٰ کا ہے، کوئی بھی حضرت ابراہیم کا جو عقیدہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل، اللہ بھی آ گیا، خلیل بھی آ گیا، اور ابراہیم بھی آ گیا۔ ایک ہی دعا ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، تین ہی کیوں؟ ہر چیز خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، خدا ایک ہے، تین شخص ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ خدا کتنے ہیں؟ ایک خدا، ایک ہی رب، ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی اللہ، ایک ہی قدر ہے، ٹھیک ہے۔ باپ ہے، باپ کا رول آ گیا، سردار ہے، باپ کون ہے؟ اس میں سے بیٹا نکل آیا، ٹھیک ہے، بیٹا نکل آیا۔ بیٹا جو باپ ہے اس کا بیٹا ہے، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ جو کچھ میرا ہے آج کی خراب میں، آج کے ضلع مقدس میں، جو کچھ باپ کا ہے وہ بیٹے کا ہے، جو کچھ باپ کا ہے یہ دنیا جائیداد کی بات نہیں ہے، یہ جوہر کی بات ہے، ایسے کی بات ہے کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ بیٹے کا ہے۔ اب بیٹا کیا کرتا ہے جانے سے پہلے کہ میں جانا ہوں تاکہ تمہیں آتا ہے، وہ ہم سے جان کر تمہیں بتائے گا، تمہیں سکھائے گا۔ باپ میں سے بیٹا ہے، بیٹے میں سے یہ تینوں ایک ہے، ایک ہی جو ہے، ایک ہی سب۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب میں کیا لکھا ہے، جب خدا نے زمین اور آسمان بنائے اور اپنی شبیہ پر انسان کو بنانے سے پہلے کیا کہا؟ آؤ ہم اپنی صورت پر انسان کو بنائیں۔ یہ دعوت کس کو ہے؟ کوئی اور ہے؟ دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ ہم، نگاہ جمع استعمال ہوا، اس سے پیش کر پہلی آیت میں پہلا باب پہلی آیت ابتدا میں خدا کی روح پانیوں پر بچ کر روح کا ذکر آ گیا، کس کی روح؟ خدا کی روح۔ اب جس کو سمجھا وہی سمجھے گا، خدا کی روح حق کی ہے۔ آؤ ہم اپنی شبیہ پر، اپنی مانند انسان کو بنائیں۔ وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کے نسلوں میں زندگی کا دم ہوگا، زندگی کا خدا نے انسان کو بنایا، اس کے اندر بھی بنا دیا۔ خدا روح ہے، ارادہ ہے۔ آؤ ہم کا مطلب ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس وہاں پر بھی موجود ہے، جنہوں نے کائنات کی پہلی تلاوت میں حکمت یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بنائے عالم سے بہتر میں ہوں۔ اب حکمت پاکلام میں حکمت، محبت، سلامتی یہ خدا کے نام ہے، اس کے ایٹریبیوٹ ہیں۔ حکمت خدا ہے، سلامتی خدا ہے، خدا محبت ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اگر باپ ہے بیٹا بھی ہے، بیٹا کہاں سے نکلا؟ اور
جو लगन है, जो उद्देश्य है, रूह कुदस है, मोहब्बत है, वो प्यार करता है। ये कौन है? तीनों एक, ये तीन खुदा नहीं जो ये कहते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा कुदस, वो गलत है, ये बिदअत है, ये हेरेसी है। तीन खुदा नहीं, खुदा एक है, उसमें तीन शख्स है, यानी बाप, बेटा और कुदस। बस तुम जाकर सब तुमको शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में, जो ये भी है ना से वो भी करता है। ये एक हरफ है जो ईमान को बिदअत से बदल सकता है, इसलिए बी केयरफुल। हम अपने लफ्ज़ों पर गौर करें, क्या बयान कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अक़ीदा क्या है। इन द नेम ऑफ बिस्मिल्लाह, ये देर या दे, लेकिन हम कई दफ़ा समझना नहीं है। इन द नेम ऑफ, बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में। जब मुझे और आपको बपतिस्मा दिया जाता है, दिया गया था, जब बपतिस्मा देते हैं तो किस नाम से, किस बात को लेकर है? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में। जैसे बाप और बेटा और कुदस एक है, वो बपतिस्मा पाने वाला खुदा में एक हो जाता है। मैं और बाप एक, तुम भी एक हो जाओ। एक होने का मतलब है, खुदा एक है, बाइबल कुदस एक है, मसीह एक है, बपतिस्मा एक है, एक होने का मतलब दिया गया। खुदा एक है, उसमें तीन शब्द। वाहिद का मतलब इंग्लिश में यूनियन, वन। इसका मतलब है यूनियन है, किस चीज़ की यूनियन? यूनियन आप समझते हैं, यूनियन जो है, अगर कुछ और है, कोई एक के अलावा कोई और है, तो वो मुख्य होते हैं, यूनिटी बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, यूनिफाइड होते हैं। यही हमारा अक़ीदा है, जिसको समझने से दूसरी दुनिया अक्सर है समझ नहीं पाती। बाकी दुनिया में देखते हैं मोनोथीइज्म है, यानी तीन खुदाओं को मानते हैं। मैं और अपना क्रिश्चियनिटी, यहूदी और मुसलमान एकता पर ईमान रखते हैं। अब उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट यही है कि चर्च जो है आता है कि खुदा एक है, सुना इस्राएल तेरा एक खुदावंद खुदा है। यहूदी भी जो है मुख्तलिफ चीज़ों से समझते हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़े, बेशुमार जगहों पर कहीं हमने से हवाला देखा कि आओ हम अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर इंसान को बनाएं। तो जब आओ हम है, इसका मतलब है कि कोई और है, यानी तीन है, यानी बाप, बेटा और रूह कुदस। जब इब्राहिम के पास फरिश्ते आते हैं, 18वें बाब में, 18वें बाब में लिखा है, फिर खुदावंद ममरे के बालूतों में उस पर जाहिर हुआ। कौन जाहिर हुआ? खुदावंद खुदा। किस पर? इब्राहिम पर। कितने खुदा हैं? एक, यानी खुदा। फिर खुदावंद ममरे के बालूतों पर उस पर जाहिर हुआ। अब आगे क्या लिखा है? जब वो दिन की गर्मी के वक्त अपने खेमे के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाई तो उसे 3 मर्द अपने सामने खड़े रखे। खुदा एक है, ठीक है, उसमें 3 शब्द हैं, यानी बाप, बेटा और रूह कुदस। खुदावंद ममरे के बालूतों पर उसका जाहिर है, खुदावंद, ठीक है। अब उस खुदावंद में कौन है? लिखा उसने अपनी आंखें उठाई तो उसे 3 मर्द, ये तस्वीर है। यही बात आगे बढ़े 19वें बाब में। गरीब फरिश्ते जो है जब सदूम और अमोरा में जाते हैं, लिखा है 19वें बाब में पहले, और वो 2 फरिश्ते शाम को सदूम आए। अब उसे इब्राहिम को 3 नजर आ रहे हैं, इससे 2 फरिश्ते नजर आ रहे हैं। अब तीसरे को देखने के लिए
بجائے جمع استعمال کریں۔ اگر آپ نئے نامہ میں آ جائیں تو لکھا کی پہلے باب میں آپ کو تسلیم نظر آ جائے، جب فرشتہ ظاہر ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ تجھ پر روح القدس کی قدرت آیا جاتا ہے۔ روح القدس وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ حق تعالیٰ اور باپ، بیٹا کہلائے گا، یعنی باپ ہے یا بیٹا ہے، ان کا باپ بھی ہے، اس کا بیٹا کہلائے گا حق تعالیٰ کا، یعنی روح القدس بھی ہے، حق تعالیٰ بھی ہے، باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ متی کی انجیل آخری باب میں، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل آخری باب میں آپ نے یاد بس سمجھا کر سب لوگوں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ ایک ہے خدا، اس میں تین شخص ہیں، اس لیے ہم حضور واحد خدا کو مانتے ہیں۔ یہ لفظوں میں ہی عقیدہ سارا ظاہر ہو جاتا ہے، پوری بائبل مقدس ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ دو تین لفظوں میں ہی حضور واحد خدا، تین لفظوں میں ہی سب عقیدہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضور حالت تین مثلث سے لفظ نکلتا ہے، ٹرینٹی، ٹرینیٹ گاڈ، تسلیم مثلث، اسی سے تسلیم لفظ نکلا ہے، اسی سے قانون لفظ نکلا ہے، یعنی تین، اور تینوں جو ہیں ان کا جوہر ایک ہے۔ یہ یونیٹیرین ہے، یونین پائی جاتی ہے، اور اسی بات پر چرچ پاکلام زور دیتا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ میں اور باپ نے کبھی بھی ایک ہونا، ایک ہونے کا سبق دیا گیا ہے۔ ہمیں خدا میں ایک ہونا ہے، آپس میں ایک ہونا ہے۔ جہاں دو یا تین میرے نام پر جمع ہو وہاں میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ یونیٹیرین گاڈ، یونین پائی جاتی ہے، واحد خدا، ایک خدا ہے، اس میں تین شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں ایمان میں چھپتا ہے تاکہ ہم خدا میں منحصر ہیں۔ پاک تصویر جیسے ایک ہے، ہم بھی خدا میں ایک ہوں گے، تو جو کچھ اس کے ساتھ میں بس ہوں گے، جو کچھ باپ کا ہے وہی بیٹے کا ہے، جو مجھ میں قائم رہے گا میں اس میں قائم رہوں گا۔ میں تم داریاں ہو، جو مجھ میں قائم رہے گا میں اس میں قائم رہوں گا۔ ہم ان سے پیدا ہوئے ہیں تو ان سے منسلک رہنا ہے، متحد رہنا ہے، اس کی یونین میں رہنا ہے، اور ہر پاکمات سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ بولی کمیونین، پاک شراکت، کمیونین، اکٹھے ہونا، یونین، کمیونٹی، ہم ہماری یونٹی، سارے لفظوں سے بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا ہمارا عقیدہ ہے، کیسا عقیدہ ہے۔ جو دوسروں سے دوسرے خدا سے دعا کرے کہ خدا ان لوگوں پر بھی اپنا رحمت کرم کرے جو قانون واحد خدا کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ خدا ان پر بھی یہ بید آشکار کرے تاکہ وہ بھی خدا کو جانے پہچانے اور اس میں جی خدا ان کے ساتھ سے